السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب لوگوں کی؟ ٹھیک ٹھاک خیریت؟ امید ہے کہ زندگی اچھی گزر رہی ہوگی۔ آج کا جو میرا ریمائنڈر ہے وہ وہی روٹین لائف سے ریلیٹڈ ہے۔ آج کل ہم سب کے سب، کوئی بھی شاید ایسا شخص ہو جو دولت کے پیچھے یا کمائی کے پیچھے یا زیادہ کمانے کے پیچھے نہ بھاگ رہا ہو، لیکن آن ایوریج اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہت کم آپ کو لوگ ایسے نظر آتے ہیں جن کے رزق میں برکت نظر آتی ہے، یعنی کہ جو کماتے ہیں، جو ان کی سوچ ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ کما لیتے ہیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جو ہم کوشش کریں گے کہ آج اس کو کچھ چیزوں کو ڈسکس کر سکیں، کیونکہ ویڈیو اتنی لمبی ہوتی نہیں ہے کہ اس میں ہم ساری چیزوں کو ڈسکس کر سکیں۔ تو مختصر سے اس کے اوپر ہم ریمائنڈ کرائیں گے کہ آیا ہم اپنی زندگی میں ایسی کیا تبدیلی لے کر آئیں، ایسا کیا عمل کریں کہ جو ہم کاروبار کر رہے ہیں یا جو نوکری کر رہے ہیں، یعنی جو سیلری مل رہی ہے، جو ہم بزنس سے کما رہے ہیں، اس میں برکت ہو۔ یعنی برکت سے مراد یہ ہے کہ ایک تو رزق میں اضافہ، یعنی کہ آپ جو دولت کما رہے ہیں آیا اس میں آپ کے گھر پہ صحیح طرح سے لگ رہی ہے، نہیں لگ رہی ہے، ٹھیک ہے، یا پیسہ وہ ہم صحیح طرح سے کما رہے ہیں، نہیں کما رہے ہیں۔ پیسہ صحیح کمائیں گے تو اس میں برکت ہوگی، اللہ کی مدد شامل ہوگی۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے اس میں برکت ختم ہو گئی ہے، یا ہم اتنا زیادہ پیسہ نہیں کما پاتے کہ جو پرابلم ہماری اپنی کھڑی کی ہوئی ہیں، یعنی اس میں کسی کو دوش دینا کہ ذمہ دار ٹھہرانا کہ اس کی وجہ سے ایسا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے حساب کتاب سیٹ کر کے رکھا ہوا ہے پہلے، کہ کس نے کتنا کمانا، کتنا نہیں کمانا، ٹھیک، اور اس میں ہماری محنت بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ ہماری جو ہم محنت کر رہے ہیں آیا وہ صحیح طریقے سے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اور جو پیسہ ہمیں مل رہا ہے تو اس کے جو چیزیں ہیں اس کے لیے ضروری کہ آیا وہ اس پہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ تو آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ ایسی کیا چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں رزق میں برکت اٹھ گئی ہے، یعنی ہم زیادہ پیسہ نہیں کما پاتے، ٹھیک ہے۔ فائنینشلی آپ دیکھیں نا کہ ہر شخص پوری دنیا میں دیکھیں غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بڑے سے بڑا امیر آدمی بھی تھا تو وہ بھی آج آپ کو روتا چلاتا ہوا نظر آتا ہے، اور جن کے پاس پیسہ ہے ابھی بھی، وہ بھی ابھی ایسا ظاہر کرتے ہیں کہ جیسے بہت غریب فقیر ہے، ٹھیک ہے، جو کہ نامناسب ہے۔ یعنی اللہ نے دیا تو شکر ادا کریں اور اس کا صحیح استعمال کریں۔ دیکھیں، چھوٹی چھوٹی سی باتیں، یعنی کہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس میں، یعنی جو میں آپ کو جتنے بھی آپ کو چیزیں ریمائنڈ کراتا ہوں اس میں کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہوتی کہ آپ نے کوئی ہے نا آپ کو الگ سے کوئی ایفرٹ کرنی پڑے، آپ کی روٹین لائف میں رہتے رہتے ساری چیزیں۔ پہلے شروع کر لیتے ہیں کہ جب مثال کے طور پہ سیلری آپ کو ملتی ہے مہینے کے اینڈ پہ یا مہینے کے شروع میں، یا کاروبار سے آپ جو مہینے کے آخر میں فائدہ منافع جو نکالتے ہیں یا پہلے ہفتے میں، آئے ہم اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں؟ جو پیسہ ہمیں ملتا ہے، ٹھیک ہے، آیا ہم اس میں زکوٰۃ اور خیرات کا اہتمام کرتے ہیں؟ سب سے اہم چیز یہ ہے۔ اور سب سے بڑھ کے کہ جب ہمارے ہاتھ میں سیلری یا پیسہ جب آتا ہے مہینے کے آخر میں، تو آیا کبھی غور کریں اپنے پوری زندگی میں، کبھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تم نے اتنا پیسہ عطا فرمایا اور اس میں برکت عطا فرما۔ میرے خیال میں شاید ہی میرے حساب سے بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو یہ دعا کرتے ہوں گے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوں گے کہ بھائی جو بھی پیسہ ملا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ 1,00,000 روپے مہینہ کماتے ہو، 10,000 مہینہ کماتے ہو، آیا اس پہ شکر ادا کیا یا نہیں کیا؟ دیکھیں، انسان کی خواہشات ایسی چیز ہے، اس کی خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ آج آپ 10,000 کما رہے، کل 1,00,000 کما رہے ہوں گے، تب بھی آپ کی خواہشات ہے نا بڑھتی جائیں گی۔ جتنا پیسہ آپ کمائیں گے اتنی خواہشات بڑھتی رہتی ہیں، کیونکہ ہم اپنی ہے نا انوائرمنٹ آہستہ آہستہ بڑھاتے رہتے ہیں۔ پہلے بچے گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ پرائیویٹ، پھر اس سے اچھے کالج اور اسکولوں میں اچھی سے اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کمپٹیشن ہے اور دکھاوا سب سے زیادہ ہے، کیا ہے ہمارا بچہ ہے نا فلانا کالج میں، فلانا اسکول میں، فلانا یونیورسٹی میں، ٹھیک ہے۔ اب یہ چیزیں شروع ہو گئی ہیں۔ اب میرٹ پہ تو بہت کم لوگ زیادہ دھیان دیتے ہیں۔ اب جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ سیلف فائنینسنگ پہ چلا جاتا ہے، وہ سیٹ خرید لیتا ہے
اور وہ اپیئر ہو جاتا ہے کہ ایڈمیشن ہو جاتا ہے اس کا یونیورسٹی میں یا کالج میں جیسا بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں پہلی تو چیز ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جب ہمیں جو بھی سیلری ملتی ہے اس کے اوپر. یعنی ہمیں افسوس نہیں کرنا چاہیے کہ آج میں نے کم کمایا ہے یا تھوڑا سا اور کما لیتا تو زیادہ بہتر تھا. سوچ اچھی رکھنی چاہیے لیکن ناشکری نہیں کرنی چاہیے. اللہ جو دے رہا ہے اس پہ شکر ادا کریں. پہلے تو شکر ادا کیا کریں جب بھی آپ کو سیلری ملے. دوسرے زکوٰۃ خیرات یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ یعنی یہ وہ پیسہ ہے جتنا آپ لوگوں پہ خرچ کریں گے تو اللہ اس کا کئی گنا آپ کو اس کا ریٹرن دے گا. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا وہ کیا ذریعہ وسیلہ بناتا ہے, آپ کے پاس اس سے کئی گنا زیادہ بچ آئے گا. اس طرح کی بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. ٹھیک. اور دوسرے یہ کہ آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے کماتے وقت. یعنی اس میں چوری چکاری نہ ہو, کوئی رشوت کا فیکٹر نہ ہو, سود کا فیکٹر نہ ہو. یعنی جن چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے, آیا ہم اس کو اگنور کرتے ہوئے تو پیسہ نہیں کما رہے, تو آپ چاہے جتنی دعائیں کر لیں تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر اللہ کے منع کی ہوئی چیزوں کو آپ فالو نہیں کریں گے کہ بھائی رشوت نہیں لینی, سودی نظام کے اندر رہ کے کام نہیں کرنا, تو اگر آپ سود لے رہے ہیں اور رشوت لے رہے ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی رزق میں برکت ہو, تو میرے حساب سے, ویسے اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن اس میں ہے نا اتنی برکت نہیں آئے گی. کیونکہ بیسک چیزوں کو ہم جب فالو نہیں کریں گے تو ہم آگے کا کیسے ٹارگیٹ کو, گول کو اچیو کر سکتے ہیں کہ بھئی ہمیں نا زیادہ پیسے کمانے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ لوگ آپ کو ایسے بھی نظر آتے ہیں جو 2 نمبری کرتے ہیں اور بہت پیسہ کماتے ہیں, لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے ایک جھٹکے کی مار ہے. وہ یعنی کہ بہت ساری چیزیں, انسان جو دنیا میں آئے وہ ایک دوسرے کے لیے اگزامپل ہے. ٹھیک ہے, انسان دنیا میں آتا ہے اور دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. یہ پورا عمل جو ہے اور اس کے بیچ کا جتنا بھی عمل ہے, پڑھائی لکھائی, نوکری, فیملی سسٹم, یہ ساری چیزیں یہ ایک دوسرے کے لیے اگزامپل ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو کیسے لے کے چلنا ہے اور کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے. آپ کو ہمیں نہیں پتہ, ہو سکتا ہے وہ دنیا میں تو بہت پیسہ کما لے, لیکن جو اصل زندگی ہے ہماری بریک کے بعد یعنی موت کے بعد, اس میں جو کمائی ہے وہ جو آپ دنیا میں کما رہے ہیں اس کا آپ کو وہاں پر رزلٹ ملنا ہے. صحیح طرح سے کمائیں گے تو آپ کو وہاں پہ اس کا اچھا رزلٹ ملے گا آخرت میں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں جو بھی ہم کما رہے ہیں. ٹھیک. زکوٰۃ خیرات اس کا بہت اہتمام کریں, لوگوں کی مدد کریں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کی, پھر پڑوسیوں کی, اور جس کو آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ بھئی ہاں اس کے حالات صحیح نہیں ہیں, آپ جتنی ہو سکے اس کی مدد کریں. یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں زندگی میں, اور بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کے رزق میں برکت لا سکتی ہیں. ٹھیک ہے. لوگ نارملی کیا کرتے ہیں, شارٹ کٹ کے چکر میں ہوتے ہیں, کسی بھی مولانا صاحب کے پاس چلے گئے کہ بھائی کوئی وظیفہ بتا دیں. دیکھیں صرف وظیفے سے کام نہیں چلتا, آپ کا اخلاق, آپ کی زبان, آپ کی حرکات, یہ ساری چیزیں بیس کرتی ہیں آپ کے کام کے اوپر. آپ کا کام صحیح ہوگا, آپ کو جو سیلری ملے گی, جو آپ انکم کمائیں گے کاروبار سے, اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں گے, زکوٰۃ و خیرات کا اہتمام کریں گے ٹائم پر. ٹھیک. جو بنتا ہے اس کا حساب کتاب وہ آپ وقت پہ ادا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت ڈالے گا, اور اس کو کہیں نہ کہیں کوئی اسباب کے ذریعے آپ جو خیرات صدقات کریں گے وہ آپ کو ریٹرن آئے گا. آج کا بس یہ چھوٹا سا ایک میسیج تھا, میسیج کا ریمائنڈر تھا کہ اپنی زندگی میں ان چیزوں کو, یہ دیکھیں مہینے میں ایک دفعہ یہ سیلری ملتی ہے نا, ایک ہی دفعہ آپ منافع نکالتے ہیں اپنے کاروبار سے, یا جو روز کی دہاڑی والے ہیں چلو ڈیلی بیسس پہ کرتے ہیں, تو آپ کے ہاتھ میں جب پیسہ ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر کہ آج تو نہیں ہے نوازا. ٹھیک. ہو سکتا ہے اس دن مرغی نہ کھائیں, دال آج کل مرغی ریٹ برابر ہی ہے, سبزی جو بھی ہے, پر ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ان چیزوں کا. باقی زکوٰۃ خیرات کا بہت اہتمام کریں. آخر میں چلتے اپنے گھر والوں کو بہت زیادہ خیال رکھیں, اور اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. اور آخر میں بالکل نمازوں کو بہت زیادہ اہتمام کریں وقت پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.